آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها اللهم انا نعوذ بك من منکرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمین یا رب العالمین۔ اب ایک اور موضوع پر انشاءاللہ تعالی آج ہم بات کر لیتے ہیں، اور وہ ہے حب۔ حب کیا ہے؟ محبت، لو، اور یہ بھی دل کے اندر ہوتا ہے، دل کی کیفیت ہے۔ حب اور حب دونوں بہت ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ حب کہتے ہیں محبت کو، حب کہتے ہیں دانے کو، سیڈ یا گرین، بیج کو۔ جس چیز کا بیج انسان دباتا ہے مٹی میں، اسی کا پودا نکلتا ہے، اور پودے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ کس کا بیج دبایا گیا۔ بالکل اسی طرح محبت تو دل کے اندر دبی ہوئی ہوتی ہے۔ اظہار جب ہم کرتے ہیں، عمل جو ہمارا ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس سے محبت ہے، ہمارے دل میں کس کی محبت ہے، ہمارا عمل بتا دیتا ہے۔ جہاں تک محبت کا تعلق ہے تو محبت انتہائی مطلوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ اسلام جو ہے یہ بڑا ہی ایکسپریسو دین ہے، جذبات کا اظہار چاہتا ہے اسلام، خاص طور پہ خوشگوار جذبات کا۔ ناگوار جذبات کو اسلام کہتا ہے تم دباؤ، خوشگوار جذبات کا اظہار کرو۔ جیسے کوئی بدبودار چیز ہے تو اس کو ڈھانک کے رکھا جاتا ہے، اسی طرح ناگوار جذبات ناگواری پیدا کرتے ہیں تو ان کا کھلم کھلا اظہار مت کرو۔ خوشگوار جذبات خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، خوشبو کو تو اسپرے کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے، دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے خوشبو کو۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر خوشگوار جذبات کا اظہار ہو۔ محبت زندگیوں کے اندر چاشنی پیدا کر دیتی ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے، مٹھاس آتی ہے محبت کی وجہ سے، زندگیاں خوشگوار ہو جاتی ہیں محبت کی وجہ سے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے فرمایا، ان کا نام لے کر، شاید معاذ کا ذکر آتا ہے، معاذ رضی اللہ عنہ کا، کہ اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ آپ سوچیں نا کہ ان کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا یہ سن کر۔ بعض دفعہ ہم بہت تکلف میں رہ جاتے ہیں اور ہم اس طرح بے ساختگی کے ساتھ اپنے اچھے جذبات کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے اچھا بتاؤ کام کیا ہے تمہیں۔ مس انڈرسٹینڈنگ کا بھی خدشہ ہوتا ہے نا، یا ٹھکرائے دیے جانے کا، دھتکار دیے جانے کا بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے، تو لوگ اظہار کرتے ہوئے ڈرنے لگتے ہیں۔ لیکن جہاں باہم اعتماد ہو وہاں انسان ضرور اظہار کرے جذبات کا، والدین کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بتائے ان کو کہ آپ کو ان سے محبت ہے۔ اس لیے کہ یہی مشورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کو دیا تھا کہ اگر تو فلاں سے محبت کرتا ہے تو جا کر بتا اس کو کہ تو اس سے محبت کرتا ہے، اس سے اس کا بھی دل خوش ہوگا، تعلقات بہتر ہوں گے، خوشگوار ہوں گے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن مالف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن تو الفت اور محبت کا مرکز ہے، اور اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جو دوسروں سے الفت نہیں کرتا اور دوسرے اس سے الفت نہیں کرتے۔ تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ لوگ آپ سے محبت کریں اور آپ لوگوں سے محبت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خاص شان تھی کہ وہ آپس میں محبت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ جب آپس میں محبت ہوتی ہے تو ٹرسٹ بھی ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، اور محبت بڑا زبردست موٹیویٹنگ فیکٹر ہے، جذبہ محرکہ ہے۔ محبت بہت سی قربانی بھی دینا سکھاتی ہے، بڑے بڑے مشکل کاموں کو محبت آسان کر دیتی ہے، بڑی بڑی ناگوار چیزیں انسان جھیل جاتا ہے محبت کی وجہ سے۔ تو ایسی چاشنی ہے محبت، ایسی مٹھاس ہے محبت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں الفت ڈال دی، ان کے دل جوڑ دیے،
آپ اگر زمین بھر کی دولت خرچ کر دیتے، آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. یاد ہے آپ کو؟ ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے. تو ہم بھی ضرور یہ دعا کریں کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے، سب مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں، اور اللہ تو ہمارے معاملات کی اصلاح کر دے. ایک دفعہ محبت پیدا ہو جائے تو بدگمان ہونے کے، بدظن ہونے کے امکانات بھی بہت کم ہو جاتے ہیں. جس انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں اگر کوئی بری بات آپ کو بتائے تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ ہرگز نہیں ایسے کہہ سکتا، وہ نہیں کہے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا. ہم کہتے ہیں نا، ہم فوراً ڈیفینڈ کرتے ہیں جس سے ہم کو محبت ہوتی ہے. اور اگر کوئی کام آپ کو کتنا بھی ناگوار لگتا ہو، محبت اس کام کو آسان کر دیتی ہے. مائیں کیسے جاگتی ہیں راتوں کو بچوں کے لیے، کیا جذبہ ہے جو جگاتا ہے، جو کسی کے لیے کبھی نہیں اٹھتا بچے کے لیے اٹھتا ہے. تو یہ مانتا ہے نا، محبت ہے. زبردست چیز ہے محبت، بہت زبردست، یہ موٹیویٹنگ فیکٹر ہے. تو جب محبت کا یہ حال ہے اور اتنی اس کی طاقت ہے تو سوچیں کہ کیا شیطان جو ہے اس محبت پر حملہ آور نہ ہوگا؟ کیا اس محبت کو وہ یرغمالی بنانے کی کوشش نہ کرے گا؟ کیا اس کا مس یوز ہم کو نہ سکھائے گا؟ ضرور سکھائے گا. اتنی پاورفل چیز ہے، اتنی قوت والی چیز ہے، وہ تو محبت کو بہت استعمال کرتا ہے. اور شیطان نے محبت ہی کے نام پر لوگوں میں شرک پیدا کیا. ایسا اغوا کر لیا اس نے محبت کو، ایسا بٹکا دیا محبت کو. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ محبت کی کتنی قسمیں ہیں، کس سے کریں، کتنی کریں، کس سے زیادہ کریں، کس سے کم کریں، اور کس سے بالکل محبت نہ کریں. تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ محبت کی 4 قسمیں ہیں. واجب محبت، پھر مباح محبت، مکروہ محبت اور حرام محبت. اب واجب محبت کیا؟ کچھ محبتیں ایسی ہیں جو کہ واجب ہیں ہمارے اوپر، فرض ہے کہ ہم ان سے محبت کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں. تو شدید محبت اللہ سے. لیکن پیار کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اور اپنائیت کسی سے ہو سکتی ہے، اور اچھا کوئی لگ سکتا ہے، اور چلے محبت والا لفظ بھی ہم استعمال کر لیں، محبت بھی کسی سے ہو سکتی ہے. لیکن عشق جس کو ہم ایڈوریشن کہتے ہیں، ایڈور کرنا، یہ ایڈوریشن اللہ کے لیے ہونی چاہیے. عاشق ہونا چاہیے انسان کو اللہ کا، دیوانہ ہو وہ اللہ کی محبت میں، اللہ ہی اللہ کرتا رہے، اللہ ہی کا نام، اللہ ہی کا کلام، اللہ ہی کا ذکر، اس کا کام اس کے دل کی زندگی کی ٹھنڈک بن جائے، اللہ کو راضی کرنا. تو یہ تو ضرور انسان کرے. حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور وہ بغض اور عداوت ہے جو کہ اللہ کے لیے ہو. تو اللہ کو پہلے تخت پر بٹھا دیں، دل کے تخت کے اوپر، محبت کے مسند پر اللہ کو بٹھا دیں. اللہ بادشاہ ہے، سب سے اعلیٰ محبت اللہ سے کرنی ہے. اور جو محبت لوگوں کو اللہ سے نہیں ہوتی، صرف اور صرف غفلت کی وجہ سے. اور قرآن کیا ہے؟ ذکر، یاد دہانی. قرآن آپ کو طریقے بتا دیتا ہے کہ دیکھو تم کیا کیا طریقہ اختیار کرو تو تم کو اللہ سے محبت ہو جائے گی. جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کا کلام پڑھ لے، تو پھر اس کو آفاق میں بھی نشانیاں نظر آنے لگ جائیں گی اپنے محبوب کی، اور انفس میں بھی نشانیاں نظر آ جائیں گی محبوب کی. اور قرآن تو ہے ہی محبوب کا کلام. تو شدت کی محبت، اور جب ہم شدت کی محبت اللہ سے کرتے ہیں تو اللہ کو کیا فائدہ؟ اللہ تو بے نیاز ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے
وہ اپنی زندگی کو خوشی سے بھر لیتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے، خود وہ خوش رہتا ہے۔ تو اللہ سے انسان محبت کرے، انسانوں سے بھی محبت کرے تو اللہ کی خاطر کرے۔ ساری محبتوں کو بس اللہ کی محبت کے تابع انسان کر دے تو جو دنیا کی محبتیں ہیں، جن کا آگے ابھی ہم ذکر کریں گے، مباح محبتیں، تو یہ جو مباح محبتیں ہیں یہ رنج کا، غم کا سبب نہیں بنتی بلکہ خوشی کا سبب بنی رہتی ہیں۔ یہ دنیا کی محبتیں پھر کمزوری اور مجبوری اور محتاجی نہیں بنتی، ہم پھر ان محبتوں کے محتاج نہیں رہتے، بلکہ یہ ساری محبتیں انسان کی قوت کا سبب بنتی ہیں، جنت حاصل کرنے میں معاون بن جاتی ہیں۔ یہ محبتیں کبھی بھی اللہ اور بندے کے درمیان حائل نہیں ہوتی، بیریئر نہیں بنتی، بلکہ یہ محبتیں اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ لیکن کب؟ جب ان تمام چیزوں کو اللہ کی محبت کے تابع رکھا جائے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، ان ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احب عبد ابدا للہ الا اکرم ربہ عز وجل۔ ابو امامہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے بھی اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کی، اس نے اپنے رب عز و جل ہی کی عظمت اور توقیر کی۔ تو کیا کرنا ہے کہ ہر محبت کو اللہ کی محبت کے تابع کرنے سے یہ محبت عبادت بن جائیں گی، ثواب کا کام ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، معاذ ابن جبل، یہ وہی معاذ ابن جبل ہے جن کا بھی بتایا ہے نا، کن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے، یہ وہی ہیں خوش قسمت۔ یہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث قدسی، وجدت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی ومتبادلین فی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں اور میری وجہ سے اور میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھیں اور میری وجہ سے باہم ملاقات کریں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کریں۔ تو جو یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہو جائے گی اس کے لیے۔ تو آپ دیکھیں ابھی ہم نے یہی بات کی نا کہ تمام محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع کر دیں، اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کریں تو اتنا زیادہ اس کا اجر ہے۔ ایک اور روایت ہے مسلم میں، ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک شخص اپنے ایک بھائی سے جو دوسری ایک بستی میں رہتا تھا ملاقات کے لیے چلا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گزرگاہ پر ایک فرشتے کو منتظر بنا کر بٹھا دیا۔ جب وہ شخص اس مقام سے گزرا تو فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، میں اس بستی میں رہنے والے اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا، کیا اس پر تمہارا کوئی احسان ہے یا کوئی حق نعمت ہے جس کو تم پورا اور پختہ کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس بندے نے کہا، نہیں، میرے جانے کا باعث اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے مجھے اس بھائی سے محبت ہے۔ فرشتے نے کہا، میں تم کو بتاتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے جیسا کہ تم اللہ کے لیے اس بندے سے محبت کرتے ہو۔ تو اللہ کی محبت میں دوسروں کا خیال کرنا یہ انسان کو توقعات سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ آپ کیوں کسی سے تعلق قائم کر کے بیٹھے ہیں؟ آپ کیوں کسی سے محبت کر رہے ہیں؟ اللہ کی خاطر۔ جب اللہ کی خاطر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ سے توقعات لگاتے ہیں کہ اللہ تو مجھ کو صلہ دے گا۔ ورنہ جب ہم لوگوں کی خاطر لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو محبت کے ساتھ ہی توقعات بھی تو ہوتی ہیں، انہی سے ہم توقعات لگاتے ہیں، پھر توقعات پوری نہیں ہوتی، پھر ہم روتے ہیں اور ہم افسردہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی خاطر انسان محبت کرے۔ ایک اور حدیث آتی ہے ابو داؤد میں، عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن بہت سے انبیاء اور شہداء
ان کے خاص مقام قرب کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں بتلا دیجئے وہ کون بندے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتے اور قرابت کے اور بغیر کسی مالی لین دین کے روح خدا بندی کی وجہ سے باہم محبت کی، بس قسم ہے اللہ کی، ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے، بلکہ سراپا نور ہوں گے، اور وہ نور کے منبروں پر ہوں گے، اور عام انسانوں کو جس وقت خوف اور ہراس ہوگا اس وقت وہ بے خوف اور مطمئن ہوں گے، اور جس وقت عام انسان مبتلا غم ہوں گے وہ اس وقت بے غم ہوں گے۔ اس وقت آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ معلوم ہونا چاہیے جو اللہ کے دوست اور اس سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں ان کو خوف اور غم نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے مسلم میں ابو ہریرہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت، کہ اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا، این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں میری خاطر محبت کرنے والے، میرے جلال کی خاطر محبت کرنے والے، الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں ان کو اپنے سائے میں یعنی عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ تو اتنی فضیلت آئی ہے اللہ کی خاطر محبت کرنے کی۔ اب یہ محبت پیدا کیسے کی جائے، کیسے ہم اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کریں، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ حب فی اللہ کے لیے مشق کرنی ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں کہ بس بیٹھے بٹھائے جو ہے اتنی قیمتی اتنی اعلیٰ چیز حاصل ہو جائے، اس کے لیے تو پریکٹس کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے تو مشق کرنی ہوتی ہے۔ یہ اصلاحی خطبات ہیں، جلد نمبر 9 میں تقی عثمانی صاحب نے اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اب اگر دنیاوی محبتیں بھی اللہ کے لیے ہو جائیں تو یہ درجہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو مشق کرنی ہوتی ہے۔ بزرگان دین اور صوفیاء کرام کے پاس جب کوئی شخص اپنی اصلاح کرانے جاتا ہے تو یہ حضرات مشق کراتے ہیں کہ یہ ساری محبتیں رہیں، محبتوں کو مٹانے نہیں آیا اسلام۔ اشد حبا للہ کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کسی سے محبت ہی نہ ہو، نہیں، محبتیں رہیں لیکن کیا ہو، ان محبتوں کا زاویہ بدل جائے، ان کا اینگل چینج ہو جائے اور ان کا طریقہ بدل جائے، اور یہ محبتیں حقیقت میں اللہ کے لیے ہو جائیں۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ان محبتوں کو بدلنے کے لیے سال ہر سال تک مشق کی ہے، سال ہر سال مشق کی ہے، تب کہیں جا کر کامیابی ہوئی۔ اور مشق اس طرح سے کی ہے، مثلا گھر میں داخل ہوئے، کھانے کا وقت ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اب کھانے کے لیے بیٹھے، کھانا سامنے آیا، اب دل چاہ رہا ہے جلدی سے کھانا شروع کر دیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک گئے اور دل میں یہ خیال لائے کہ نفس کے تقاضے کے لیے نہیں کھائیں گے، روک لیا ہاتھ، پھر سوچا اللہ تعالیٰ نے میرے نفس کا مجھ پر حق رکھا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، آپ کے سامنے جب کھانا آتا آپ شکر ادا کرتے ہوئے اس کھانے کی طرف اپنی احتیاج ظاہر کرتے ہوئے کھا لیا کرتے۔ احتیاج یعنی ضرورت، مجھے آپ کی اس سنت کی اتباع کرنی چاہیے، لہذا آپ کی اتباع میں کھانا کھاتا ہوں، پھر کھانا شروع کیا۔ تو اللہ کی خاطر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے لیے تو پریکٹس چاہیے نا، ہمیں تو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کھانا بھی اس لیے کھانا ہے کہ اللہ کے لیے، ہم اللہ کی خاطر کھانا کھانا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے محنت تو کرنی ہوگی۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں انسان کسی سے بھی محبت کرے تو ضروری تو نہیں نا کہ اس کو جواب محبت سے ہی دیا جائے، اور انریکویٹڈ لو ہو، ون سائیڈڈ لو ہو، یک طرفہ محبت ہو، وہ تو انسان کو بہت اذیت پہنچاتی ہے۔ لیکن اللہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو گارنٹی ہے کہ تم کتنی کرو گے، جتنی تم کرو گے اللہ اسے بڑھ کے کرے گا۔ اللہ تو 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے۔ بعض دفعہ چیزوں کی محبت نقصان پہنچا دیتی ہے انسان کو، اللہ سے تو تم ٹوٹ کر بھی محبت کرو کبھی نقصان نہ ہوگا، فائدہ ہی فائدہ۔ تو کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی الی حبک، اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری محبت کا
اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرے، اور اس عمل کی محبت جو مجھ کو تیری محبت تک پہنچا دے۔ تو یہ تو واجب ہے، یہ تو کرنی ہی کرنی ہے اللہ سے محبت۔ حدیث میں آتا ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ